نادا ربہ نداء خفیہ، تو انہوں نے دعا مانگی تھی. یہ بڑی مشہور بات ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی خفیہ خاموشی سے. اور دعا میں لطف جبھی آتا ہے جب آدمی خفیہ طور پہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے اور خفیہ طور پہ آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو وہ دعا جو ہے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اس کی رحمتوں سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ اور خفیہ، آہستہ آہستہ. ہاں جب اجتماعی دعا خضوع کو بڑھانے کے لیے پھر دعا بلندی سے کی جاتی ہے، جہر سے کی جاتی ہے. لیکن ویسے انفرادی طور پہ انسان کو اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ بس اس کے اور رب کے درمیان رہے راز، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے دعا نہ ہو. اب اپنے رب سے لو لگا لے، اور خاص طور پہ رات کے تیسرے پہر میں جب سب سو رہے ہوں نا، اس وقت اٹھ کے 2 گانا ادا کیجیے اور سجدے میں گر جائیے اور پھر پکاریے اپنے رب کو. انشاءاللہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں گڑ گڑا کے مانگیے، دعا قبول ہوگی. اسی کو مناجات کہتے ہیں. مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنا، خفیہ طریقے سے، خفیہ، پوشیدہ، سیکریٹ، اللہ سے بات کر رہا ہے بندہ، یہ مناجات ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني. اور دعا کا اسٹائل کیا تھا، انداز کیا تھا؟ عرض کیا ہے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جسم میرا کمزور ہو چکا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الرأس شیبہ، اور مجھ پہ سفیدی چھا گئی ہے. اس کا جو بڑھاپا تھا، سفید ہو گئے تھے، بالکل بال سب سفید ہو گئے تھے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور میرے رب میں نے تجھ سے جب بھی مانگا ہے کبھی نامراد نہیں لوٹا. تو مجھے دیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں تو مجھے محروم نہیں فرماتا، میں نے تجھ سے ہمیشہ مانگا. یہ اپنا حال عرض کر رہے ہیں، دعا کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے. اپنا حال اللہ کے حضور میں اپنا حال بیان کیا کریں، کوئی حرج نہیں، اس سے خشوع خضوع پیدا ہو. اپنی کمزوری، عاجزی، بے بسی، مجبوری، لاچاری بیان کرے. اے مالک، میں اس حال کو پہنچ گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، میں لاچار ہو گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں انسان جب پگھلتا ہے نا تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے. تو اس لیے یہ سب حال بتایا جا رہا ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، اور سجدوں میں بھی جا کر بھی اپنے حال کا گریہ کیا کریں. سجدے میں خشوع خضوع کے لیے اپنے حال پہ توجہ دیں. یا اللہ، میں کتنا کمزور، بے بس، مجبور، پریشان، اور زمانے کا دھتکارا ہوا، مصیبت کا مارا ہوا، یہ سوچا کریں. سجدے میں جب اپنی اس کیفیت کے بارے میں سوچیں گے نا تو رونا آئے گا. اپنی خوشحالی کے بارے میں اور کامیابیوں کے بارے میں، اپنی اعزاز و احترام کے بارے میں نہ سوچا کریں کہ میرا یہ عزت ہے، یہ احترام ہے، یہ دولت ہے، یہ اتنی طاقت ہے وغیرہ. نہیں ہے، اپنی عاجزی، بے بسی کے بارے میں سوچیں. تو سجدے میں بڑی قرب کی حالت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے اللہ، میں نے تجھ سے مانگا، تو نے مجھے محروم نہیں کیا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اب تمہید باندھتے ہیں اس کی جو آگے دعا آ رہی ہے. میرے مالک، مجھے خوف ہے اپنے سرکش عزیزوں اور رشتہ داروں کا اپنے پیچھے. میرے پیچھے میرے کچھ عزیز جو ہوں گے، موالی رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں، موالی غلاموں کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں رشتہ دار عزیز وہ بھی لوگ ہوں گے دور دراز. تو وہ مجھے خوف ہے ان کا کہ وہ کہیں میرے بعد میرے مشن کو بگاڑ نہ دیں. یہ اصل میں یہ تھا مسئلہ کہ جو دعا مانگ رہے ہیں نا وہ اولاد کی، وہ اس وجہ سے کہ جو مشن میرے ذمے ہے، جو بیت المقدس کی خدمت، پیچھے آ چکا ہے ذکر،
کہ آپ بیت المقدس کی نگرانی فرماتے تھے، تمام جو لوگ عابد و زاہد وہاں بیٹھتے تھے. تو یہ جو منصب ہے نا، یہ کہیں میرے بعد نااہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. مجھے ان سرکشوں سے توقع نہیں ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری عورت بانجھ ہو چکی ہے، تو اب میرے پیچھے کون ہوگا؟ تو اب کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے ایک جانشین عطا کر دے، مجھے تو ایک جانشین بخش دے کہ جو میرے بعد میرا وارث بن جائے، میرا کام سنبھال لے، میرا مشن سنبھالے اور اس کو قائم رکھے. یرثنی و یرث من آل یعقوب. اب آئی وہ بات کہ وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بن جائے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کے جد اعلیٰ تھے. تو جو سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے خاندانی، اس کام کا، اس مشن کا، اس ذمہ داری کا، تو یہ سلسلہ میرے بعد بھی اسی طرح آگے چلتا رہے. اولاد نہیں تھی نا، اللہ کے نبی کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے پیچھے کیا ہوگا. تو یہ وراثت سمجھ گئے آپ؟ یہ وراثت جو ہے یہ علم اور منصب کی وراثت ہے. یہ جو منصب روحانی منصب ہے اس کی وراثت، یہ علم کی وراثت ہے، یہ مشن کی وراثت ہے. ہم یاد رکھیے گا، نبی کی جو وراثت ہے وہ اسی قسم کی ہوگی، مالی وراثت نہیں ہوتی. اولاد کے لیے کوئی مال نہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی مالی وارث نبی کا نہیں بنتا. لوگوں میں سے کوئی مالی وارث نبی کا نہیں بنتا. نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت رکھی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، مالی وراثت